سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند جملے عرض کریں گے۔ آپ کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے، بڑے شہزادے نواسے اور سیدۃ النساء العالمین مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، آپ کو ابت اکبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے نواسے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک یعنی اور 3 ہجری یعنی ابھی 1446 ہجری چل رہا ہے، تو نبی پاک مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں بڑا مشہور قول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے، خوشخبری دینے والی حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے لگے تو وہ صحابیہ عرض کرنے لگی، حضور بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا معاملہ دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے وہاں آلودگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، لیکن جب اس بچے کی ولادت ہوئی ہے نہ گند ہے، نہ خون ہے، نہ بدبو ہے، بلکہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سرکار نے فرمایا، اے صحابیت، تو جانتی نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، اور جس بیٹے کو اس نے جنم دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پاک اور مطہر بنایا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، اور اس حوالے سے میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دیکھیں پنجابی میں کہتے ہیں گٹی دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کو شہد کو کھجور کی گٹی آپ کو عطا فرمائی، اور اپنی زبان اطہر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی گٹی عطا فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی بے مثال تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی سیدۃ النساء العالمین کے گھر تشریف لاتے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے اور اٹھا کر آپ کو سونگنا شروع کر دیتے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین ریحانتائی، یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں جن کو میں سونگا کرتا ہوں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس نفوس قدسیہ کے بارے میں میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یعنی امام حسن مجتبی، یہ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ کے ایک دائنی طرف پہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو دیکھتے اور کبھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آقا علیہ السلام کے صحابی حضور کی طرف ویسے ہی تو متوجہ تھے، لیکن توجہ کی تو میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ المسلمین، کہ ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان
جو بڑھ چکے ہوں گے، خون ریزی ہو چکی ہوگی، جن کے درمیان قتل و غارت تک کی نوبت آ چکی ہوگی، کوئی اس طرف سے ہلاک ہوا ہوگا، کوئی اس طرف سے شہید ہوا ہوگا، دونوں طرف سے جو مسلمان شہید ہو چکے ہوں گے، اتنی خون ریزی اور اتنی جنگ کے بعد میرا یہ بیٹا ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا، میرا یہ بیٹا دونوں گروہوں کے درمیان اتحاد کی فضا کو قائم کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس وقت صحیح ثابت ہوئی، اور اس وقت صدق لازم آیا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، 40,000 کا لشکر لے کر، دیکھیں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، اور جنگ ایک جو اجتہادی خطا کی بنیاد پہ تھی۔ وہ بنیاد کیا تھی کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم آپ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، لیکن امام مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اللہ کی قسم میں جناب سیدنا عثمان غنی کے قتل میں نہ شامل ہوں، اور نہ ہی میں نے ان کو پناہ دی ہے کہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل تھے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ ان جنگوں کے اندر جو بھی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، وہ مجتہد تھا، وہ خطا پر تھا، اجتہادی خطا پر موجود تھا، اور مجتہد کی جو اجتہادی خطا ہوتی ہے اس کے بارے میں سن لے۔ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مجتہد ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے کے ساتھ وہ مسئلہ اخذ کرتا ہے قرآن و حدیث سے، اور اگر اس قرآن و حدیث کے مسئلے میں اس سے کچھ خطا واقع ہو جائے تو دو صورتیں بنتی ہے، یا تو خطا واقع ہو جاتی ہے یا وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ منزل تک پہنچ جائے تو 2 گنا ثواب اس کے لیے ہے، اگر اس مسئلے کو نکالنے کے اندر وہ خطا کا شکار ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ثواب رکھا ہے۔ اور اس مقابلے کے اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پر موجود تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر موجود تھے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا مرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 5ویں خلیفہ، یعنی 4 خلیفہ نہیں ہے، 5 خلیفہ ہیں۔ جب تک 5واں خلیفہ نہ مانا جائے تو خلافت کی مدت پوری نہیں ہوتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال جو ہے وہ خلافت رہے گی۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ اس میں شامل کیے جائے تو تب جا کے وہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ 40,000، ایک قول کے مطابق 40,000 افراد نے اس بات پہ بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، آپ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ 40,000 نے، آپ نے 40,000 نے وہ بیعت کر لی۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچ کر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے نے صلح کا پیغام جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، اور فرمایا میں جنگ نہیں چاہتا، میں مسلمانوں میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ میں نے جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سردار انتشار نہیں ڈالتا، سردار امت کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے، سردار اکٹھا بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سردار جو ہے وہ دڑے بازی کرنے کے چکر میں نہیں ہوتا کہ یہ ادھر دڑا باندھ جائے، یہ ادھر دڑا باندھ جائے اور میری حکومت بھی قائم رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور آپ کی خوبصورت حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے۔ انتشار کی جو فضا رافضی اور خارجیوں نے قائم کی ہے، رافضیوں نے قائم کی ہے، اس فضا کو کم کرنے کی کوشش
میرے امام نے کی، اور صلح کا پیغام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خالی کاغذ آپ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جو شرائط آپ کہتے ہیں آپ لکھ دیں، میں مہر لگا دوں گا۔ مہر لگائی ہوئی، اب فرمایا کہ جو شرط آپ کی، شرائط آپ کی ہیں وہ آپ لکھ دیں، میں اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط بیان کی ان میں یہ شرط بھی تھی کہ آئندہ مسلمانوں کے اندر کوئی خون ریزی، کوئی بد امنی، کوئی انتشار نہیں ہوگا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 کا لشکر لے کر چلے تو ایک مقام پہ آ کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے صلح کا پیغام بھیجا۔ تو جب صلح ہو گئی تو کچھ لوگ شر پسند، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر سے چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، یہ لڑائی ختم نہ ہو۔ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ نہ بیٹھ سکے، اور بھائی کا دشمن بنا رہے، بیٹا باپ کا دشمن بنا رہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، ایک میز پہ بیٹھ جائے اور اکٹھے اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کر دے۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کئی بندے اٹھ کھڑے ہوئے جو ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، جو سبب تھے اصل اس جنگ کا، جو مولا مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، اس جنگ کا سبب تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، یا آر المومنین، اے مسلمانوں کے لیے شرمناک، اے مسلمانوں کے لیے تم تو شرم ہو۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جناب شرم ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ نے اس وقت جملہ کہا، فرما آر خیر من النار، جو آر ہے، شرم ہے، وہ آگ سے بہتر ہے۔ اس وقت میں اگر شرم کر رہا ہوں تو کل قیامت والے دن میں آگ میں جانے سے ڈرتا ہوں۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کی برداشت کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بد امنی اس لیے ہو رہی ہے، ہمارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت کی جو طاقت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے آپ کے سامنے آپ کو برا بلا کہا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا۔ کسی کے سامنے کسی کے باپ کو برا بلا کہا جائے تو وہ برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں برداشت کرتا۔ لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم دیکھیں، برداشت دیکھیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے کی برداشت یہ ہے۔ اس نے برا بلا کہا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لگتا ہے یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کو کھانا کھلایا، اور جب وہ جانے لگا تو 50,000 درہم جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، وہ 50,000 دینار اس بندے کو دے دی۔ دیکھو وہ گالیاں دے رہا ہے، اس نے برا بلا کہا، باپ کو برا بلا کہا، آپ کے نسب پر تان کیا، آپ نے کھانا بھی کھلایا اور 50,000 درہم بھی اس کو عطا فرما۔ یہ آپ کا حلم اور بردباری تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سیدنا امام حسن سے کس قدر محبت کرتے تھے، میں آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 کا عالم ہے، مدینہ منورہ میں آپ کھیل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں، ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کے فرمایا، اے علی، یہ تیرے جیسا نہیں لگتا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی تصویر لگتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی تصویر ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی تشبیہ ہے، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر کا جمال ہے۔ یہ حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی کچھ دیر کے لیے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کی برداشت۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی بندہ امن و سکون قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بردبار بنا لے، حلم بردار بنا لے، کہ وہ برداشت کرنا سیکھے۔ اگر برداشت کرنا سیکھے گا تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر وہ برداشت کو چھوڑ دے، برداشت ہی ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے برداشت کی ہوتی تو ہم کئی جو فتنے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت 28 صفر المظفر کو ہوئی، اور آپ کو زہر دے دیا گیا۔ زہر اس قدر شدید تھا کہ
آپ کی الٹیاں کرتے تھے، کیا کرتے تھے تو جسم سے آپ کی انتڑیاں بھی باہر آ جاتی تھی خون کے ساتھ. یعنی اس قدر دیکھیں نا، شیشے کو ہیرا کاٹتا ہے، اور آپ کو پیالے کے اندر، ہیرے کے اندر، وہ ہیرا پانی کے اندر ڈال کر ٹکڑے ٹکڑے آپ کو دیا گیا. وہ اندر گیا، اندر سے انتڑیاں کٹتی ہوئی باہر آ جاتی تھی. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی قدر شہادت ہوئی. آپ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے نہیں دیا. نہیں، ایسی کوئی بات موجود تاریخ کے اندر نہیں ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ آپ کی بیوی نے، امام حسین نے پوچھا تھا بھائی جان بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے مجھے زہر دیا اگر میرا گمان اس کے متعلق صحیح ہے تو میں اس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اگر میں نے غلط بندے کو پھنسا دیا تو پھر قیامت والے دن میرا گریبان پکڑا جائے. امام حسن نے اس کی پیشن گوئی نہیں کی، تو بعد میں آنے والے لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ جناب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر ان کی بیوی نے دیا تھا؟ یعنی ایک بندہ بھائی ہے، موجود ہے، گھر میں موجود ہے، وہ اس کو نہیں بتایا تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلا یار کہ ان کی بیوی نے